السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نعمت خان زمری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سانے کی رات مری سے پیدل چل کر آنے والے اس ٹورسٹ کی جو مری گھومنے گئے تھے، مگر انہیں وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کمروں کے کرائے جو کہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ وہاں سے چل کر واپس پیدل اسلام آباد آئے۔ ان سے آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد طیب الحسن۔ اچھا، تو آپ مری سے جب پیدل چل کر اسلام آباد آئے تو آپ کو کیا راستے میں مشکلات پیش آئیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آپ کے چینل کی وساطت سے میری آواز اگر اعلیٰ حکام تک پہنچے گی۔ بہت سی دشواریاں جو ہے پیش آئیں ہمیں واپسی آتے وقت۔ بہت سے سوالات جو ہیں وہ ذہن میں تھے۔ جب ہم جا رہے تھے تو ہم اس غرض سے گئے تھے کہ یار سنو فالنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے تمام جو دوست تھے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم سنو فالنگ دیکھیں گے اور واپس ہنسی خوشی آ جائیں گے۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ شاید ہم جو ہے وہ جس خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں اس خوشی کے ساتھ شاید واپس نہ آ سکیں۔ بہت مشکلات درپیش آئیں۔ جب ٹریفک جام ہوئی تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور کوئی جو ہے انتظامیہ میں سے کوئی جو ہے وہ نہیں آیا۔ جب پوری ایک فضا، غم کی فضا پورے پاکستان کے اندر، ایک لہر جو ہے غم کی، جسے ہم سانیہ مری کہیں گے، جب پوری پھیل گئی پورے پاکستان کے اندر، تبھی جو ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب شیخ رشید صاحب وہ بھی آ گئے، اور جو ہے دیگر تمام جو ادارے ہیں وہ آگے۔ اور بالخصوص میں یہاں شکریہ ادا کروں گا پاک فوج کے ان جوانوں کا جنہوں نے بہت سی فیملیز کو جو ہے بڑے کٹھن اور مشکل مراحل سے نکالا وہاں سے۔ جو ایسے بھی کچھ افراد تھے جو بالکل جو ہے وہ جو برف تھی اس کے اندر وہ بالکل ڈھک چکے تھے، لیکن پاک فوج کے جوانوں جو ہے بڑی صلاحیت کے ساتھ انہیں نکالا، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ لیکن حکومت کی کارکردگی پہ بہت سے سوالیہ نشان ہیں۔ اچھا طیب، حکومت کی کارکردگی پہ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آپ مری سے پیدل چل کر واپس کیوں آئے؟ آپ نے تو ادھر رہنا تھا، ادھر رہنے گئے، تو آپ واپس کیوں آئے پیدل؟ دراصل بات ایسی تھی کہ ہم جس طرح جس جوش و جذبے کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہم گئے تھے، ہم ویسی اس جوش و جذبے کے ساتھ واپس نہیں آئے۔ ہم جب گئے تھے تو ہمارا یہی تھا کہ ہم جو ہے انجوائے کریں گے اور سنو فالنگ کو دیکھیں گے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کیونکہ ٹورسٹ زیادہ ہو گئے تھے بہت زیادہ، جب ہم وہاں وہ کمرہ لینے کے لیے گئے تو کمرے کے جو مالکان تھے انہوں نے عوام کی جو ہے بے بسی کو دیکھتے ہوئے، ان کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے، انہوں نے جو 3000 2000 4000 کا کمرہ مل جاتا تھا اسی رات کے اندر وہ 20-25 میں جو ہے وہ دینا چاہا، اور وہی انڈا جو 10 روپے ملتا تھا وہی 100 میں جو ہے فروخت ہونے شروع ہو گیا۔ تو ایک بڑی غم کی سچویشن وہاں کریٹ ہوگی، لوگوں کو جو ہے بہت سی زیادہ تکلیف تھی، اور جو ہے انتظامیہ اور نے کچھ نہیں کیا، اور جو وہاں کی ہوٹل مالکان تھے انہوں نے جو ہے لوگوں کی بے بسی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے جو ہیں اضافی چارجز لگائے، جس کی وجہ سے یہ بہت سی اموات ہوئی۔ میں گزارش کروں گا اعلیٰ حکام سے اور بالخصوص انتظامیہ سے کہ اس کی ہائی اتھارٹیز سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، باقاعدہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، اس کے ذریعے اس کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ پتہ لگایا جائے ان مافیاز کا جنہوں نے لوگوں کو مجبور کیا جو ہے مرنے پر، جنہوں نے جو ہے مجبور کیا لوگوں کو جو ہے کہ وہ گاڑیوں میں ہی پوری رات گزاریں، اور شاید کی بات ہے پتہ نہیں کہ وہ آنکھ کھول بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا طیب، جب آپ واپس آ رہے تھے مری سے پیدل چل کے تو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی، تو کوئی اپنی مدد آپ بھی کر رہا تھا یا لوگ گاڑیوں کے اندر بیٹھے تھے؟ دراصل کچھ ایسا ہے کہ عوام کو لوگ دیکھ کرنا، بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو دیکھ اندر ہی بیٹھے رہے ہیں، کہ شاید کی بات ہے کہ منتظر یہی تھے کہ انتظامیہ کو آئے گی تو نوٹس لے گی اور جو ہے گاڑیوں کو سائڈ پہ کیا جائے گا، لیکن انتظامیہ اور ٹریفک جو پولیس کے اہلکار تھے وہ بر وقت نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی جو ہے وہ گاڑیوں میں جو ہے محصور ہو کے رہ گئے تھے۔ جب ایک نے دوسرے کو دیکھا اور دوسرے نے تیسرے کو دیکھا تو اس نے کہا شاید کی بات ہے چند گھنٹوں بعد ٹریفک جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب پورے پاکستان کے اندر ایک غم کی لہر جب جو ہے وہ پھیل گئی
تو اسی کے بعد جو ہے جب پورا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک کوہرام سا مچ گیا، اسی کے بعد جو ہے ہماری تمام ہائی اتھارٹیز کو بھی جو ہے نیند سے ان کی آنکھ کھل گئی، اور تمام لوگ جو ہے بڑے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچھا طیب، وہاں سے جب آپ پیدل آئے اسلام آباد پہنچے تو اس وقت کیا ٹائم تھا؟ میں آپ کو جو میکسیمم جو ٹائم تھا وہ لگ بھگ آئی تھنک دن کے جو ہے وہ، کیونکہ ہم نے پوری رات جو ہے نا وہ سفر میں، آپ اسے سمجھ لیں کہ ہم نے سفر میں گزاری، ہم نے کہیں بیٹھے نہیں، ہم جہاں بھی جاتے تھے وہ بہت مشکل سے، ہمارے جو دوست تھے، جتنے بھی دوست تھے، انہوں نے بہت، ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ یار میں اپنی سیفٹی کر لوں، لیکن وہاں سیفٹی کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ایک رات تھی جو شاید ہمیں پوری زندگی یاد رہے گی کہ وہ اتنی اذیت اور کرب کے ساتھ ہم نے وہ رات گزاری تھی۔ اس کے بعد ہم نے اللہ سے معافیاں مانگی تھی اس رات کو کہ مالک ہمیں یہ موقع دے کہ ہم جو ہے با حفاظت جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ اچھا طیب، پہلے آپ بتا رہے تھے کہ وہاں ہم نے کرایہ جب ہوٹل مالکان سے پوچھا تو انہوں نے کرائے بہت زیادہ بتائے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ جو باہر گاڑیوں میں ٹھہرے وہ کرائے کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹھہرے، تو آپ نے وہاں پر کمرہ کیوں نہیں لیا اور واپس آنے کو ترجیح دی؟ بیسیکلی یہ تھا کہ میں نے آپ سے گزارش جو انٹرو میں کر دی ہے کہ جو مالکان تھے انہوں نے لوگوں کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا، وہاں کی جو مافیاز تھے انہوں نے ان کا فائدہ اٹھایا اور انہیں پورا نچوڑنا چاہا ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سی اموات واقع ہوئے ہیں۔ میری گزارش ہے بالخصوص جو مری کے لوگ ہیں وہ بے حد جو ہے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان میں جو مالکان تھے، جو وہاں کے جو ہوٹل کے مالکان تھے، انہوں نے جس طرح لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ انتہائی غیر مناسبانہ تھا، غیر سنجیدہ تھا، جس کی بنیاد پر لوگوں نے اتنا مترفع، جب لوگ ان سے گزارش کر رہے تھے کہ سر ہمارے ساتھ فیملیاں ہیں، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، ہمیں اگر آپ کہتے ہیں 10-15 ہزار ہم دے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے پرائسز اتنی اپ کر دی کہ ان بیچاروں کو جو ہے وہاں رہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے مجبوراً جو ہے وہ گاڑی میں اسٹے کرنا جو ہے وہ بیٹر سمجھا، جس کی بنا پر بہت سی اموات واقع ہوئی۔ اچھا طیب، آپ وہاں پر تھے، ادھر آپ نے کافی ٹائم گزارا، تو یہ بتائیں کہ انتظامیہ وہاں جب بہت زیادہ سنو فال ہو رہی تھی تو انتظامیہ اس وقت کہاں تھی؟ بہت سے، میں نے جیسے کہا کہ بہت سے سوالات جب گردش کرتے ہیں ذہن کے اندر، تو یہ سب سے بڑا ہے کہ ہماری انتظامیہ، ایک جو اس گورنمنٹ ہے اس کا ایک وزیر ہے، ہائی پروفائل وزیر، یہ بات ٹویٹر پر آ کے کہتا ہے کہ یہ سیاحت کے لیے بہت اچھا ہے کہ 1 لاکھ سے اور بہت سے تعداد میں گاڑیاں جو ہیں مری کی طرف گئی ہیں۔ اب آپ یہ جانیں کہ جب اتنی گاڑیاں گئی ہیں تو انتظامات کیا کیے گئے؟ سوالیہ نشان تو یہ تھا، اور ہم نے وہاں کوئی ایسی انتظامات نہیں دیکھے ٹھوس بنیادوں پر، جس طرح یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم نے سیاحت کو ہم بہت فروغ دے رہے ہیں۔ آپ کیسا فروغ دے رہے ہیں؟ آپ نے یہ آپ نے پورے دنیا کو یہ امیج دیا ہے کہ جیسے مری میں آپ کی اس حوالے سے سیاحت جتنی جو ہے وہ انہوں نے ان کی نااہلی کی وجہ سے اور ان کی جو ہے وہ کارکردگی کی وجہ سے سوال نشان جہاں لگا ہے پوری دنیا میں، ایک پاکستان کا جو امیج گیا، اور بالخصوص جب مری میں اموات ہوئی ہیں تو لوگوں نے سیاحت پاکستان میں کہا ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ہم آنے والے وقتوں میں یہ دیکھیں گے، میری باتیں آپ دیکھیں گے سچ ہوں گی۔ اچھا طیب، تو آپ وہاں گھومنے گئے، آپ نے جو وہاں جا کر سبق سیکھا اس سے آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں گزارش یہی کروں گا کہ جب بھی ایسے سچویشن ہو تو ایسا نہ کیا کریں کہ جب سنو فالنگ ہو رہی ہے تو ہر بندہ، ہر گھر کا بندہ کہتا ہے جی ہم نے سنو فالنگ دیکھنا ہے، آپ ضرور جائیں۔ آپ سے ہم یہ نہیں کہتے، اور میں بھی، اور نہ ہی کیونکہ میں خود وہاں تھا تو میں جو ہے اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ وہاں بہت سے لوگ پریشان تھے، پہلے بہت ایکسائٹڈ تھے ہماری طرح، لیکن وہاں جب سچویشن دیکھی تو بہت پریشان ہو گئے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کا قلت آئے پاکستان کے اندر، بدقسمتی سے جب بھی کسی چیز کی قلت آتی ہے اسی کا جو ہے ریٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستانی قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کی قلت ہوتی ہے ہم نے وہ تھوڑی خریدنی ہے اور کوشش کریں کہ اس کا استعمال کم کریں۔ جب قلت تھوڑی ہوتی ہے تو پاکستانی قوم جو ہے ایک قوم بیہیو نہیں کرتی، بلکہ وہ زیادہ لینا شروع کر دیتی ہے، اس کے پیسے زیادہ ہونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن غریب جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے یہ
بہت ادباً گزارش ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب بھی ایسے جو ہیں وہ سنو فالنگ ہو یا ایسے کوئی بھی تفریحی آپ مقامات پہ جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل جو ہے پوری قوم جو ہے ایک ہی دفعہ اٹھ کے چلی جائے. اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ وہاں جانا شروع ہو گئے. تو ایسے سچویشنز پر آپ کو بہت احتیاط سے جانا چاہیے تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. اچھا، یہ تو آپ نے گفتگو سنی کہ جو پیدل چل کر آئے تھے مری سے اسلام آباد، آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ وہاں پر کتنی مشکلات تھیں. تو ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان.